معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سے مخاطب ہوں سننے رہے لوگ میں۔ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے نامور معروف شاعر محترم جناب انور شعور صاحب۔ آج ہماری ان سے بات چیت ہوگی۔ السلام علیکم انور شعور صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ نے وقت نکالا، ہمیں ٹائم دیا، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا۔ آپ کا شکریہ بہت بہت۔ تو میں آپ سے آج اس لیے حاضر ہوا تھا، ہمارے سنہرے لوگ جو ہمارا چینل ہے اس حوالے سے آپ سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ تو میں سب سے آغاز میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ شاعری کا آغاز کب اور کیسے کیا اور کن سے متاثر ہو کر کیا؟ شاعری کا آغاز بہت کم عمری میں ہو گیا تھا۔ میں کوئی 4-5 سال کی عمر سے اپنے والد کے ساتھ مسجد میں جایا کرتا تھا نماز پڑھنے۔ ماشاءاللہ۔ تو وہاں نعت خوانی کی محفلیں بھی ہوتی تھیں۔ وہ سن کر میری آواز اتفاق سے اچھی تھی، تو وہ سن کر نعت خوانی کا شوق پیدا ہوا، اور وہ بڑھتا رہا وہ شوق، اور اس شوق کی وجہ سے اردو اور فارسی کی بہت سی نعتیں پڑھنے کا اور انہیں یاد کرنے کا موقع ملا۔ تو وہ اس کی وجہ سے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ خود بخود بلکہ خواہ مخواہ طبیعت جو تھی وہ موزوں ہو گئی، ماشاءاللہ، اور 10-11 سال کی عمر سے شعر گوئی شروع ہو گئی۔ ابتدا میں بچوں کی نظمیں بہت لکھیں، اور پھر اعلیٰ بلا جو کچھ بھی نعتیں، حمدیں، مختلف موضوعات پر بچوں کی نظمیں۔ ہمارے ہاں اخبار بھی آتا تھا روز، اور پھر والدہ مرحومہ جو تھیں، غرض یہ کہ بہت کم عمری سے شاعری شروع ہو گئی تھی۔ تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ نعت کی طرف اتنا راغب نہیں ہوئے آپ اور شاعری کی طرف راغب ہو گئے؟ نہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اپنے زمانے میں نعتیں وغیرہ بھی لکھتے رہے۔ نعت خوانی وہ ایک ابتدائی عمر کا شوق، نوجوانی ہے۔ شاعری میں آنے کے بعد پھر اسی طرف جب راغب اور ہو۔ شاعری ظاہر پڑھی، جی جی لوگوں سے سنی، جی جی اور ایک شاعرانہ ماحول ملا، جی جی تو وہ پھر غزل گوئی کی طرف رجحان ہو گیا۔ جی جی انور شعور صاحب، آپ کا اصل نام جو ہے انور افسری تھا؟ نہیں، اصل نام تھا انوار حسین۔ انوار حسین، اس سے انور شعور کیسے ہوا؟ شروع میں میرے جو پہلے استاد تھے حضرت افسر صابری دہلوی مرحوم، دوسرے استاد تھے، 3 اساتذہ کو میں نے اپنا کلام دکھایا ہے ابتدا۔ ماشاءاللہ۔ دوسرے استاد تھے حضرت تابش دہلوی، حضرت تابش دہلوی، بڑا نام۔ انہیں آپ نے دیکھا ہوگا۔ جی جی، ملاقات بھی رہی میری۔ ہاں، آپ کی رہی ہوگی۔ اور تیسرے استاد تھے ہمارے سراج الدین ظفر مرحوم، سراج الدین ظفر، انہیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جی جی سنا بھی جی ہوگا۔ جی بالکل۔ خیر، تو سب سے پہلے جو استاد تھے ہمارے افسر صاحب، تو میں نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ لگایا تھا، انور افسری۔ اچھا، اس طرح سے تھا وہ ان کے نام، ان کی نسبت سے وہ افسری استاد کی حیثیت سے۔ جی ہاں۔ اس کے بعد پھر وہ شعور جب تخلص رکھا تو وہ درمیان کا لفظ جو تھا وہ محو ہو گیا، ختم ہو گیا، حذف ہو گیا، سمجھ لیجیے، جی، تو انور شعور ہو گیا۔ نام کا بھی ہے کہ 2-3 نام رہے، انور افسری بھی رہا، انور افسر شعور بھی رہا، ماشاءاللہ، اور کچھ دنوں کے لیے درمیان میں شعور انوار بھی رہا۔ کیا کہنے، لیکن یہ بہت وہ مختصر رہا، عرصے کے لیے۔ ہاں، اسے نہ تو ہمارے دوستوں نے قبول کیا، نہ خود پسند آیا، تو وہ وہی رہا باقی، پھر انور شعور۔ اچھا، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ کیا ایک بڑے شاعر ہونے کے لیے کیا اس کی آوارگی پن یا عاشقانہ مزاج کیا ضروری ہے؟ لوگ اکثر اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں انسان کو بڑا شاعر بنا دیتی ہیں، کس حد تک صحیح ہے آپ کے اس بارے میں؟ آوارگی کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ عاشقانہ مزاج تو ہونا چاہیے۔ یہ ہاں زیادہ تر
کیونکہ جب تک آپ کے عاشقانہ مزاج کا مطلب وہ عام فلمی مطلب نہیں لے رہا میں، ہاں مطلب بلکہ آپ کے چیزوں سے لگاؤ، سوچ اور ذہن کچھ مقاصد، کچھ نقطۂ نظر، جی جی کچھ آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہو، ذہن اس طرف جائے گا تو شعر نکلیں گے، شعر آئیں گے. تو عاشقانہ مزاج یقیناً ضروری ہے. جی جی اچھا، آوارگی ان معنوں میں جی جی آوارہ خیالی کہیے آپ، جی جی آوارگی نہیں، آوارہ خیالی. آوارہ خیالی. وہ مختلف چیزوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہو، تو اسے آپ کہہ لیجیے آوارہ خیالی، آوارہ خوانی وغیرہ. اچھا اچھا اچھا. تو ذہنی طور پہ آوارہ ہونا چاہیے اسے. جی جی. اچھا انور شور صاحب، یہ بتائیے کوئی ایسا بڑا نام آپ بتائیے جس سے متاثر ہو کر آپ نے فیصلہ کیا ہو کہ مجھے شاعری کرنا ہے. اب جیسے آپ شروع میں نوجوان لڑکپن میں والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے، کیا والد صاحب کا تعلق کسی ادب سے؟ نہیں، ان کا نہیں تھا. کسی اور شاعر؟ نہیں، میرا اس وقت جب شعراء کو پڑھا تو جن لوگوں نے بہت متاثر کیا ان میں غالب، اقبال، انیس، آپ کے میر، یہ شعراء تھے. اور اقبال کا مجھ پر بہت اثر تھا. میں کبھی کبھی سوچتا بھی تھا کہ مجھے، یعنی میرا مثالیہ گویا علامہ اقبال تھے. جی جی. تو خیر وہ تو نہیں ہو سکا، اور لیکن یہ لوگ تھے جو تھے وہ بہت پسند تھے. بہت پسند تھے، ان کو زیادہ پڑھتے تھے. کیسے کہا جا سکتا کہ انہیں دیکھ کر شروع کیا ہو؟ نہیں. اور ویسے تو بہت سارے جتنے بھی اچھے شعراء ہیں وہ پسند ہی ہیں. پھر شوق بڑھتا جاتا ہے انسان کا جب آتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. اچھا، آپ پاکستان کے واحد غزل گو شاعر ہیں جو بڑا نام آپ کا لوگ جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے بعد کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی پیچھے آپ کی جگہ لے پائے گا؟ کیونکہ آپ کا تو ماشاءاللہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی آپ کا بڑا. نہیں، میں اس وقت جو مجھ سے ذرا سے پہلے کے جو لوگ ہیں، واحد تو نہ کہیے، واحد نہیں، وہ بہت سارے لوگ ہیں بہت اچھا اچھا لکھ رہے ہیں آج کل موجودہ. ہاں، مجھ سے ذرا سے پہلے احمد مشتاق صاحب ہیں. احمد مشتاق بہترین اردو کے غزل گو ہیں، اور اس وقت زندہ لوگوں میں شاید سب سے بڑے غزل گو وہ ہیں. اور ان کی عمر ہوگی اس وقت کوئی 90 سال ہونی چاہیے. تو وہ ہیں. اور اب بات کے آنے والوں میں ایک وقت لگتا ہے یہ فیصلے کرنے میں. جی جی جی. تو کسی ایک بہت سے اچھے لوگ ہیں نوجوانوں میں، بڑا یعنی کہ بڑی صلاحیت نظر آتی ہے، نیا لوگ بھی جانتے ہیں. مثال کے طور پہ احمد جاوید ہیں. احمد جاوید جو ویسے تو مولانا مشہور ہے اور لاہور میں ہے، لاہور، لیکن وہ غزل بہت اچھی کہتے ہیں. واہ واہ. اسی طرح ہمارے ناصر کاظمی کے بیٹے ہیں باسر کاظمی، وہ باہر ہے ملک سے، بہت اچھی کہتے ہیں. تو اچھا، ہماری فراست رضوی کراچی میں بہت اچھا کہتے ہیں. بہت اچھا. یہ ان میں اپنے بعد والوں کا بالکل آپ صحیح بجا، تو بالکل ایسے صحیح. اور بہت سے اور لوگ بھی ہیں بہت سارے. تو وہ بڑی توقعات ہیں ان سے، اور ایک سے ایک نکلے گا، ایک سے ایک موجود ہے. ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے انور شور صاحب کہ شاعری کی اصل تعریف کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ شاعری کی یہ سوال کبھی کیا گیا تھا، اس کے مختلف جوابات جمع ہوئے تھے. تو اس میں ایک لڑکی کا، ایک طالبہ کا جواب بہت پسند کیا گیا تھا. یہ کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہوگی. جی جی. تو وہ جواب میں دہرا دیتا ہوں کیونکہ مجھے بھی بہت پسند آیا تھا. جی جی. وہ جواب یہ تھا کہ شاعری چپ توڑنے کا نام ہے. اچھا اچھا اچھا. ویسے کوئی متعین تعریف کرنا بڑا مشکل ہے. بہت مشکل ہے. آپ کی پہلی کتاب اندوختہ آئی ہے، اس کے بعد اور آپ کی کتنی کتابیں آئیں؟ اس کے بعد 4 مجموعے اور آئے. اندوختہ، مشق سخن، میر اقسم،
دل کا کیا رنگ کروں، کیا کہنے، اور 5واں مجموعہ آتے ہیں غیب سے. آتے ہیں غیب سے. تو 5ویں کو چھوڑ کر 4 پر مشتمل، 4 مجموعوں پر مشتمل ایک آئی ہے کتاب کلیات انور شعور. واہ واہ، بہت خوب. اور وہ رنگ ادب پبلیکیشنز اردو بازار کراچی نے چھاپی. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ کون سے، یہ 5 مجموعے، یہ کون سے سن میں آئی ہے کلیات انور شعور؟ یہ آئی ہے غالباً 15 میں. 2005. تو 15 کے بعد کوئی پیش رفت کوئی؟ نہیں، وہ 15 کے بعد وہ آیا 17 میں آتے ہیں غیب سے. آتے ہیں غیب سے. اس کے بعد ابھی کوئی نہیں آیا ہے. اتنا ہو چکا ہے کہ وہ آ سکتا ہے، لیکن دیکھیے ابھی. اچھا، جنگ میں رئیس امروی کا ایک مشہور کالم، وہ قطع لکھتے رہے ہیں، قطع. اس کے بعد پھر آپ اس کو لکھنا شروع کیا جو بہت پسند کیا گیا. تو ابھی اس میں کنٹینیو آپ کا جاری ہے؟ جی ہاں، جاری ہے. تو کس حد تک آپ کو لگا کہ یہ پبلک میں نے بہت پسند کیا؟ کیونکہ ہم نے تو یہ سنا کہ لوگ عوام جو ہے بہت پسند کرتے. بات یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ اردو کا سب سے بڑا میڈیا ہے. وہ اس وقت پرنٹ میڈیا میں اردو کا سب سے بڑا نمائندہ ہے جنگ، چونکہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے، اور اس کے پڑھنے والوں کے بھی بہت زیادہ ہیں. ملک کے علاوہ بھی بیرونی ملک بھی عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستانی حضرات زیادہ تر جنگ پڑھتے ہیں. کیا بات. یہ میں نے دبئی میں بھی دیکھا. اور اچھا، پھر مجھے قطع سے متعلق جو مجھ سے رابطے ہوتے رہتے ہیں تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ تو ایسی جگہ سے آتے ہیں دنیا میں جن کا یعنی کبھی کوئی ذکر اب ویسے نہیں سنتے. تو گویا جنگ کی جو پہنچ ہے، جنگ کی جو رسائی ہے، وہ دور دور تک قارئین پوری دنیا میں ہے. ہاں، قارئین، اس سے بڑا آپ کو ہاں بالکل یہ اچھا لگا، بہت لکھنے میں مزہ بھی آتا ہے. ایک ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہلکی نہیں ہونی چاہیے، اور پوری نمائندگی ہونی چاہیے حالات کی. ہمارے محمود شام صاحب ہمارے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے. وہ اب اس وقت ایڈیٹر تو نہیں ہے وہ، لیکن وہ کہا کرتے، ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ قطع خبروں سے متعلق ہونا چاہیے. کیا بات ہے. کیا تو وہ اس زمانے میں وہ ایڈیٹر بھی تھے. خیر، تو خبروں سے متعلق ہوتا ہے. اور ہمارے رئیس امروی مرحوم یہ کہا کرتے تھے، بلکہ ایک مصرع ان کا آخری کہ قطعات کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی کوئی 50 برس لکھے. اور ان کے علاوہ بھی 1-2 شعراء نے لکھا ہے بیچ میں کچھ لوگوں نے لکھا تھا، جس میں دلاور فغار وغیرہ بھی شامل تھے. جی قتیل شفائی بھی. ہاں جی بالکل. اچھا خیر، تو وہ رئیس صاحب کا تھا کہ اس عہد کی تاریخ ہے میرے قطعات. کیا بات. اس عہد کی تاریخ لکھی ہے میں نے میرے قطعات. تو ان منظوم قطعات سے اچھی خاصی پاکستانی کی نہیں بلکہ عالمی تاریخ بھی مرتب ہو سکتی ہے. کیا کہنے. کیونکہ ہر عام واقعے پر لکھنا ہوتا ہے قطعے میں، اور اخبار سے تو آپ تاریخ مرتب کر سکتے ہیں نا. بالکل بالکل. تو اسی طرح قطعات سے بھی مرتب ہو سکتی ہے. اچھا، ہم چاہیں گے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ آپ کے ایسے شعر جو عوام میں بہت مقبول ہوئے ہوں، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ہم سننا چاہیں گے آپ سے مختصر. وہ کیا سنا ہے، مطلب یہ کہ جو عام طور پر یا شروع میں جو آپ کو ایسے شعر آپ نے لکھے جس سے مقبولیت میں اضافہ ہوا. ہاں نہیں، اب یہ تو آدمی خود تو نہیں کہہ سکتا نا، ایک اندازہ. جی یہ تو دوسرے لوگ زیادہ بتا سکتے ہیں. جی اپنے بارے میں تو آدمی کو خوش فہمی بھی ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. وہ توازن برقرار. کیا کہنے. دوسرے کیا کہنے. شعر میں کچھ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ
مثلاً وہ ایک غزل جو ہے جس کی بہت زیادہ فرمائش ہوتی ہے وہ کہ اتفاق اپنی جگہ، اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ. اچھا ایک اور عجیب باسط بھائی ایک عجیب بات بتاؤں میں آپ کو کہ جب کبھی مشاعرے میں جانا ہوتا ہے تو میں عموماً کوئی نہ کوئی نئی چیز رکھتا ہوں. بالکل صحیح ہے، بالکل. لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے وقت تو محدود ہے، ایک ہی آدمی کا وقت ہوتا ہے، وہ اس میں وہ فرمائشیں اتنی جمع ہو جاتی ہیں کہ مجھے بار بار وہی دہرانا پڑتا ہے پورا جو کرنا. ہاں کیونکہ جو وقت ہے ہمیں ملا جی ہوا ہے ہاں، اس میں وہ بھی پوری نہیں ہوتی. لمیٹڈ ٹائم میں سب کی خواہش تو پوری کرنا. نیا سنانے کا تو موقع ہی نہیں ملتا ہے زیادہ تر. یہ آپ نے سچ کہا ہے. تو خیر تو جو پسند کی جاتی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ اتفاق اپنی جگہ، اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ. خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ. ہاں کہہ تو سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں. کہہ تو سکتا ہوں مگر کہہ تو مجبور کر سکتا ہوں نہیں. مگر مجبور کر سکتا نہیں. اختیار اپنی جگہ ہے، بے بسی اپنی جگہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. اختیار اپنی جگہ ہے، بے بسی اسی اپنی جگہ. کیا کہنے. کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے نہاں ہاں ہر بات میں. کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے نہاں ہر بات میں. ہاں کہنے والے ٹھیک کہتے ہیں سبھی اور کہنے والے اپنی جگہ. سب ٹھیک کہنے کہتے ہیں، والے ٹھیک کہتے ہیں سبھی، ٹھیک کہتے ہیں سبھی سبھی اپنی جگہ. اپنی جگہ. صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں. صرف اس کے ہونٹ کاغذ پہ بنا صرف دیتا اس ہوں، کے ہونٹ کاغذ پر بنا کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں. خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی واہ واہ، اپنی جگہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ. دوست کہتا ہوں تمہیں شاعر نہیں کہتا شعور. دوست کہتا ہوں تمہیں شاعر نہیں کہتا شعور. دوستی اپنی جگہ ہے، شاعری اپنی جگہ. دوستی اپنی جگہ، شاعری اپنی جگہ. یہ ہے جناب. کیا کہنے صاحب، کیا کہنے. سب وہ اپنے شعر دوہرا دیجیے گا. سب اپنے اپنے در و لال. ہاں در اور لال، جی، در اللہ. گوہر در. ہاں دوبارہ پڑھ دیجیے گا پھر تشریح کر. سب اپنے اپنے در و لال در و لال گاڑ جاتے ہیں. گاڑ جاتے ہیں. لحد سا کوئی دفینہ نہیں دفینوں میں. واہ واہ، کیا کہنے. لحد سا کوئی دفینہ نہیں دفینوں میں. دفین. اب آپ جانتے ہیں ہمارے معروف شاعر ہیں سہیل احمد صاحب، ان کی جو ہے وہ ساس کے خبر پہ یہ شعر تو ذکر ہوا تھا تو آپ کا بڑا ذکر کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا. جی جی. تو اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان اور ہندوستان کا جو شاعری کا معیار ہے، چونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں موجودہ حالات میں جو شاعر آ رہے ہیں وہ شارٹ کٹ چاہتے ہیں اور وہ محنت اور اصلاح کے ساتھ ایک مضبوط پختہ شاعر ان کو بننا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا ہے. ہندوستان میں تو پھر بھی بہتر ہے، لیکن پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ معیار وہ نہیں رہا. اس بارے میں میں چاہوں گا کہ ہمارے نئے آنے والوں کے لیے کیا کہیں گے آپ. دونوں مقامات پہ ہندوستان میں اور پاکستان میں اچھی بری شاعری ہو رہی ہے، وہاں بھی یہاں بھی. اچھا وہ آپ نے خود ہی ابھی کہا کہ لیکن وہ جو ہمارا ایک رواج تھا پرانا استادی شاگردی کا، جی وہ ختم ہو گیا بالکل تقریباً. اور اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ نئے لکھنے والے بہت پڑھتے بھی ہیں، بہت لگن بھی رکھتے ہیں، بہت وقت بھی لگاتے ہیں اس مشغلے پر، لیکن فنی طور پر ان کا کلام ناقص رہ جاتا ہے. اس لیے کہ شاعری اور دوسرے فنون کی طرح جیسے مصوری ہے، موسیقی ہے، بائک چلانا تک آدمی سیکھتا ہے. جی بالکل بالکل. دیکھ کر نہیں آتا وہ. تو وہ
ہر فن کے لیے اس کے راگ گھاٹ ہوتے ہیں، اس کی طور طریقے ہوتے ہیں، اس کی ایک وہ استاد جو ہے آپ کو وہ اندر تک جانا ہوتا ہے، اس میں اصلاح ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے. جی. ہو سکتا ہے کہ آپ وہ خود کر لیں لیکن اس میں آپ کو وقت بہت لگے گا اور وہ پختگی نہیں آئے گی. جس میں ہو سکے آپ 10 سال لگا دیں، استاد آپ کو 10 منٹ میں ایسی باتیں بتا دیتا ہے. بہت سچ کہا آپ. تو وہ ضروری ہے، وہ ایک یہ ضرور. اچھا، اس سے جو ایک خرابی، وہ ادب کی آب حیات میں جگہ نہیں پاتا. بالکل سچ. تو یہ ہمارے اس عہد میں نہ سیکھنے کا جو ایک چلن ہو گیا ہے، یہ بڑا ادب کے لیے نقصان یہ ہے، اچھا نہیں ہے، ادب کے لیے بہت نقصان ہے. یہ چلیے عبوری دور ہے جب لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئے گی. انور شریف صاحب، آپ بہت پاکستان کے بڑے شاعر ہیں، بڑے شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ترنم سے بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کل ترنم سے نہیں پڑھتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ابتدا میں کبھی پڑھتا تھا میں، اس کے بعد وہ مشاعرے ہی سے طبیعت اٹھ گئی تھی اور مدت تک تو میں مشاعروں میں بھی نہیں جاتا تھا. اب تو وہ ایک گیپ آ گیا تھا. ہاں، بہت عرصے تک میں کبھی مشاعروں میں شرکت نہیں کی. ترنم بالکل چھوڑ دیا تھا شروع میں، کیونکہ ذہن میں یہ بات تھی کہ شاعری پر توجہ دو ان تمام چیزوں کی طرف. جی ہاں. سنانے پر یا مشاعرے بازی وغیرہ اس پہ زیادہ آپ نے دھیان دیا. جی جی بالکل. اس کے لیے شاعری کے لیے جو مطالعہ چاہیے ہوتا ہے، جو صحبتیں چاہیے ہوتی ہیں، سیکھنے کا جو عمل ہے، اس سے وہ اس میں جو کچھ ہو سکا کیا کرتا رہا میں. تو وہ ترنم تو چھوڑ دیا تھا اسی زمانے میں. ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو ہم اثر شعراء تھے ان میں کون کون سے نام ناظرین جاننا چاہیں گے؟ سب اچھے ہیں جی. میں نے ابھی 2-4 نام تو آپ کو بتا دیے. کچھ نام آپ بتائیں. سب اچھے ہیں، سب ہیں. وہ 1-2 نام لینے سے پھر باقی جو لوگ ناراض ہوتے ہیں. سب ٹھیک ہے. موجودہ دور میں جو نام ہے، جو آپ کو پسند ہے وہ اچھا ہے. جی بس جی. ہم اثر شعراء کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. غزل گو شعراء میں یہ ہے کہ بہت سارے ایسے شعراء جن کا مجموعی کلام قابل توجہ نہ ہو، وہ بھی غزل میں کم از کم بہت اچھے شعر کہہ جاتے ہیں. جی جی. یہ ایک ایسی ہے سخی صنف سخن نہیں ہے غزل، ہے سخی صنف غزل، کچھ ایسا شعر تھا میں اس وقت یاد. ہے سخی صنف غزل، شعر مل جاتے ہیں ہر دیوان میں. کیا کہنے. تو غزل گو شعراء میں عموماً تقریباً سب کے ہاں آپ کو کچھ نہ کچھ شعر اچھے مل جائیں گے، اور یہ بڑی بات ہے. انور شریف صاحب، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اردو دنیا میں سراج الدین ظفر ہیں اور حبیب جالب ہیں، احمد فراز ہیں، فیض صاحب ہیں، پیرزادہ قاسم ہیں اور جون ایلیا ہیں. یہ بڑے نام ہیں پاکستان کے جن کا پوری دنیا میں شاعری کے حوالے سے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیسے شعراء تھے یہ؟ سب بہت اچھے تھے ماشاءاللہ. فیض صاحب وغیرہ کا تو کیا کہنا، اور بہت سے اچھے شاعر ہمارے زمانے میں. ابن انشا کی نثر، کیا ظریفانہ نثر جو تھی وہ بہت زیادہ سامنے آئی. کیا کہنے. شاعر بےحد اچھے تھے وہ. جی جی. اور سیف الدین سیف کو فلمی شاعر کے طور پر لوگ کیا کہنے، وہ بہترین شاعر تھے. مزاح کے حوالے سے دلاور فگار کیا کہنے. پھر لاہور سے امجد اسلام امجد، وہ مزاح نہیں، وہ تو نہیں ویسے شاعر میں. وہ تو نظم بھی کہتے تھے، غزل بھی کہتے تھے. اور تو وہ بھی جلدی انتقال ہو گیا. مزاح میں تو مقصود انور ہیں، انور مسعود صاحب وہ بڑا نام ہے. اور ہمارے یہاں کراچی میں خالد عرفان صاحب، خالد علی تو سیاسی نوعیت کی شاعر. اچھا ذرا وہ ہٹ کے ہیں ذرا. ہاں خالد علی کا تو انتقال ہو گیا. جی جی انتقال ہو گیا. تو وہ سیاسی نوعیت کے شاعر تھے وہ.
پاکستان میں ادب اور شاعری کی ترویج و ترقی میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا کیا کردار ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے مثبت کردار ہے یا اور بہتر ہونا چاہیے؟ میرے خیال ہے ان دونوں کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ پرنٹ میڈیا کا نہ دوسرا اپنے الیکٹرانکس میڈیا کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ادب کی طرف سے سب غافل ہیں۔ پہلے ڈراموں کی حد تک کچھ معیار بہتر تھا، اب اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں دیتا، اور یہ بری زبان کی صحت کی طرف بہت یعنی زبان کی صحت کا بہت خیال پہلے رکھا جاتا تھا، اب قطعاً نہیں رکھا جاتا۔ بالکل مثلاً نہ ہونے کے برابر۔ عوام کا لفظ جی جو مذکر ہے، جی عوام ہوتے ہیں، جی جی عوام ہوتی ہے نہیں ہوتا۔ جی بالکل صحیح۔ قوم تو مؤنث ہے، قوم کا لفظ یا پبلک کا لفظ قوم ہوتی ہے، یہ مؤنث ہوتا ہے، لیکن عوام کا لفظ اب بے تکان بولا جا رہا ہے کہ عوام ہوتی ہے، عوام ہوتی اور ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہاں اچھا، میں نے اس پہ قطع بھی کہا تھا کہ غضب خدا کا غضب خدا کا بدل دی گئی عوام کی صنف۔ واہ واہ واہ، بدل دی گئی اول تو عوام کی سمت۔ عام لوگوں کی جمع ہے، عوام عوام ہیں، عام لوگوں کی واحد نہیں ہے یہ لفظ۔ جی جی جی۔ غضب خدا کا بدل دی گئی عوام کی صنف، واہ، خجل ہم اس غلطی پر مدام ہوتے ہیں۔ کیا کہنے، غضب خدا کا واہ، بدل دی گئی عوام کی صنف، خجل ہم اس غلطی پر مدام ہوتے ہیں۔ ارے یہ لفظ مؤنث نہیں مذکر ہے۔ کیا بات، ارے یہ لفظ مؤنث نہیں مذکر ہے۔ عوام ہوتی نہیں ہے، عوام ہوتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ عوام ہوتی نہیں ہے، عوام ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زباندہ حضرات کو اور ہمارے اہل علم کو کم از کم زبان کی درستی کے لیے ایک باقاعدہ تحریک چلانی چاہیے۔ بالکل بالکل۔ اور آپ نے ایک اور بات دیکھی کہ چینل پہ جو خبریں پڑھی جا رہی ہیں اور جو پروگرام میں بولا جا رہا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، سب کا برا حال ہے۔ پہلے کے زمانے میں ریڈیو پاکستان میں تلفظ کی اصلاح کے لیے اصلاح کی جاتی تھی، بڑے قابل لوگ رکھے جاتے تھے۔ جی جی جی۔ مثلا ہمارے ہاں تھے بڑے مشاہیر لوگ، ارم لکھنوی، بہزاد لکھنوی، کیا کہنے، اور لوگ اسی طرح کے اور لاہور میں تھے، ناصر کاظمی جیسے لوگ، ناصر کاظمی، صوفی تبسم وغیرہ۔ کیا کہنے، اب ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے، نہ اخباروں میں، نہ ٹی وی پر، ریڈیو پر، جس کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے لیے مل کر تحریک چلانا چاہیے۔ انور شور صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے آرٹ کونسل کراچی میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہیں، اور گزشتہ 15-20 سالوں میں اس سے پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں کافی ترقی ہوئی ہے، اور کافی کام ادب اور ثقافت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو موجودہ عہدیدار ہیں، صدر محمد احمد شاہ، سیکریٹری، دیگر عہدیدار، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مثبت پہلو ہے یہ بہت؟ یہ محمد احمد شاہ نے آرٹس کونسل کو بہت متحرک، مستعد اور زندہ کر دیا ہے، بہت بہت، اور یہ اس کی شخصی خوبی ہے۔ بہت۔ اب سے پہلے میرا خیال ہے اتنا کام کا آدمی اتنا کام نہیں ہوا تھا، آرٹس کونسل کو نہیں ملا تھا، اور اسی لیے لوگ اسے ہر سال ووٹ دیتے ہیں۔ اور پھر وہ ان کو کسی بھی شخصیت کوئی بھی شعبے میں ہو اس کی پہچان ہے، اور ان کا خیال کرنا، اس جگہ کے وہ بالکل اہل ہیں، ہاں، ان کو ریسپیکٹ دینا، اور کام سنسیریٹی سے جاری ہے، اور اتنی اردو کانفرنسیں لگاتار 15-16 اردو عالمی اردو کانفرنسیں، بالکل، پھر دیگر میوزک فیسٹیول، پھر ادب ہے، کلچر ہے، میوزک ہے،
اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اور چیزیں جو اس میں آرٹ بھی، فنون لطیفہ کی بہت ساری چیزیں، پھر نعت کے حوالے سے، اور یہ سارا بہت تو اس بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت مثبت کام ہے اور بہت اچھا رزلٹ ہے. تو اب میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ پاکستان کا اتنا بڑا نام ہے، حکومت پاکستان کی طرف سے کہ کن کن ایوارڈوں سے ابھی تک نوازا گیا آپ کو؟ حکومت کی طرف سے تو ایک تو تمغہ حسن کارکردگی جسے کہتے ہیں، ماشاءاللہ، وہ مجھے ملا ہے. اور میری کتاب میر اقسم پر بھی غالباً علامہ اقبال ایوارڈ تھا. یہ بھی سرکاری ہوتا ہے، یہ بھی سرکاری ہے اور بڑا ایوارڈ ہے جو اپنے اکیڈمی کی طرف سے دیا جاتا تھا. ماشاءاللہ. تو یہ سرکاری تو یہ دو ہیں اور غیر سرکاری بہت. آپ کی جب شادی ہوئی تھی کیا لو میرج ہوئی یا ارینج میرج ہوئی؟ ارینج میرج ہوئی. ارینج میرج. اور پھر آپ نے شادی کے بعد جو ہے یہ سلسلہ شاعری کا بد انتظامیہ بات کی ہے، شاعری جاری رکھی آپ نے، اور پھر اپنے بچوں کو بھی دیکھ بھال کے ساتھ، ذمہ داریوں کے ساتھ شاعری جاری رکھی. تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی آپ کی کامیابی ہے. ہاں بالکل. اب آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں اس میں یہ جو بچوں وغیرہ فیملی کا، گھر کا معاملہ، اس میں ہماری بیوی کا دخل زیادہ، بھابھی کا بڑا دخل ہے، اور گھر کو وہ شاعری وائری سے تو ہم تو چاہتے تھے بھابھی سے بھی ایک دو سوال کریں، لیکن نہیں وہ میں نے کہا بھی تھا، بلکہ پہلے ہی وہ ایوائڈ کر رہی ہیں. ہاں نہیں، وہ نہیں کسی کے سامنے خواتین بھی آتی نا تب بھی. چلے ہم نے آپ سے پوچھ لیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے، وہ شرماتی، بھابھی نے بڑا بچوں کا بھی خیال کیا، آپ کا بھی، اور گھر بھی دیکھ بھال وغیرہ. تو یہ دونوں گاڑی کے دونوں پہیے مل کے پھر گھر چلتا ہے. یہ تو بہت کامیابی ہے آپ کی ماشاءاللہ. جی وہ ایک ہی پہیے سے کام چلا ماشاءاللہ. اچھا یہ آخر میں بتائیے گا کہ پاکستان میں اس وقت موجودہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، تو بڑے لوگوں کو امید ہے کہ پاکستان آگے جا کے بہتر کی امید ہے، اور امید اچھی رکھنی چاہیے انسان کو. تو اور پھر پاکستانی افواج جو پاکستان کی سرحدوں پر ذمہ داریاں کر رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بہتر دیکھ رہے ہیں؟ بس جی اچھی توقع رکھیے اور اچھی خواہش رکھیے. حالات جو ہیں اطمینان بخش نہیں ہیں، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. ہم سب کو آنکھیں کھولنی چاہیے. ہمارے سربراہان کو، ہمارے جو دیگر سیاستدان ہیں ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے. خود غرضی سے اور ضد سے، ہر قسم کی ضد سے، خود غرضی وغیرہ سے بچنا چاہیے، اور مل جل کے کام کریں. عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر جمہوریت کا آپ نام لیتے ہیں تو جمہوری رویے بھی ہونے چاہیے، اور مل جل کے ورنہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں اور پاکستان کو مشکلوں سے نکالیں. نہیں، وہ تو اپنا اقتدار ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ نہیں. یہ رویہ نہیں چلے گا، اور اگر یہ رویہ رہا تو خدا نخواستہ یہ ملک بھی مشکل ہے. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے. ہاں اللہ نہ کرے.